خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کو زندگی میں واپس آنے اور اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا موقع ملتا ہے۔ آج وانیہ عمران کو زہر کا انجیکشن لگا کر مار دیا گیا تھا۔ اس کی محبت اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی۔ اس کی زندگی کا اختتام اس کے محبوب کے ہاتھ میں لکھ دیا گیا تھا۔ حیرت کی بات تھی کہ اس کی زبان پر کلمہ تو نہیں تھا، مگر یہ الفاظ ضرور تھے کہ کاش میں نے اپنے باپ کو مار کر اپنی محبت کو حاصل نہ کیا ہوتا تو شاید میرا محافظ زندہ ہونے کی وجہ سے آج میں زندہ ہوتی، یا پھر مجھے قبر میں اتارنے والا کوئی نہ کوئی میرا محرم باقی ہوتا۔ وانیہ عمران ایک کمہار کی بیٹی تھی، والدین کی پہلی اولاد تھی، انتہائی ناز و نام میں پلی ہوئی تھی، بلا کی ذہین، فتین اور خوبصورت تھی۔ اس کے حسن کے چرچے آس پاس کے گاؤں میں بھی تھے۔ دور جدید کی نوجوان نسل جس قسم کی صحبتوں میں رہ کر پلتی بڑھتی ہے، وہ ایسے ہی لوگوں کی عزتوں کے تذکرے ہوتے رہتے ہیں اور اس بات کو معمول سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے وانیہ کی ذکر بھی نوجوان کے ہر محفل میں ہوتا تھا۔ والدین نے اس کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہ اتار رکھی تھی، مگر شاید قسمت کو ان کے امتحان مقصود تھے۔ وانیہ نے جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا تو اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور پورا محلہ یہ بات جانتا تھا کہ اس وانیہ کی ماں کس وجہ سے جان کی بازی ہار گئی تھی، کیونکہ کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو جینے نہیں دیتے یا پھر جیتے جی مار دیتے ہیں۔ وانیہ کی ماں کو بھی اپنی بیٹی کے دکھ نے مار دیا تھا۔ ایک دفعہ وانیہ نے اپنی ماں سے ایک ایسی بات کہی کہ جس کو سن کر اس کی ماں کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ماں سے کہنے لگی کہ میرے بوائے فرینڈ کی خواہش ہے کہ ہم دونوں گھر سے باہر کسی ہوٹل میں رات گزارے، مجھے آپ کی اجازت درکار ہے۔ ماں سمجھدار تھی، اپنی بیٹی کو سمجھائے کہ یہ غلط بات ہے، مگر وانیہ پر عشق کا بھوت سوار تھا۔ اپنی ماں کو دھمکی دی کہ اگر آپ نے مجھے اس بات کی اجازت نہ دی تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ ماں نے عقل کا استعمال کیا، اسے پتہ چل چکا تھا کہ بیٹی گناہ سے باز آنے والی نہیں۔ ماں نے وانیہ سے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں اس بات کی اجازت دیتی ہوں کہ تم اپنے دوست کے ساتھ رات گزارو، مگر میری ایک شرط ہے، کل ہم شاپنگ پر جائیں گے۔ شاپنگ سے واپس پر تم ڈی سی ہاؤس کے سامنے بے ہوشی کا بہانہ بنا کر سڑک پر گر جانا، اور یہ کام تم نے مسلسل 7 دن یعنی ایک ہفتے تک کرنا ہے۔ 5ویں دن میں تمہیں اس بات کی اجازت دے دوں گی کہ جو تم چاہتی ہو۔ وانیہ نے اپنی ماں کی یہ شرط قبول کر لی۔ وانیہ اور اس کی ماں شاپنگ کرنے کے لیے بازار کی طرف روانہ ہوئے۔ شاپنگ سے واپس پر وانیہ جیسے ہی ڈپٹی کمشنر کے گھر کے سامنے آئی تو طبیعت خراب ہونے کا بہانہ کر کے سڑک پر لیٹ گئی۔ وہ 5 سے 10 منٹ تک اسی حالت میں رہی، حتیٰ کہ ڈی سی صاحب اپنی گاڑی میں سوار گھر سے نکلے۔ اس نے دیکھا کہ ایک لڑکی سڑک پر لیٹی ہوئی ہے۔ اس نے ڈرائیور سے گاڑی روکنے کا کہا، خود گاڑی سے اترے۔ اس کی نبض چیک کی، اپنی گاڑی میں بٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ دوسرے دن وانیہ نے پھر وہی حرکت کی اور ڈی سی ہاؤس کے سامنے لیٹ گئی۔ اس دفعہ ڈی سی صاحب کی گاڑی وہاں سے گزری، مگر ڈی سی گاڑی سے نہیں اترے اور اپنے سیکرٹری سے کہا کہ جا کر لڑکی کو دیکھو۔ سیکرٹری نے وانیہ کو جا کر چیک کیا اور پھر ڈی سی صاحب کے کہنے پر اسے ہسپتال لے گیا۔ تیسرے دن ڈی سی صاحب نے اپنے سیکرٹری کے بجائے اپنے ڈرائیور سے کہا کہ لڑکی کو جا کر دیکھو کیا ہوا۔ چوتھے دن ڈپٹی کمشنر نے اپنی گاڑی نہ روکی، مگر کچھ راہ چلتے مسافر وانیہ کے پاس آئے اور اسے ہسپتال لے گئے۔ 5ویں دن وانیہ نے سڑک پر بے ہوشی کا بہانہ کیا تو کوئی بھی اس کے پاس نہ آیا، صرف ایک بوڑھا شخص ہی مدد کے لیے آگے آیا۔ چھٹے دن بھیک مانگنے والے فقیروں کے علاوہ کوئی وانیہ کے قریب نہ آیا۔ 7ویں اور آخری دن انسانوں میں سے کوئی بھی اس کے پاس نہ آیا، بلکہ ایک کتا لیٹی ہوئی وانیہ کے قریب آیا اور اس کا منہ چاٹنے لگا۔ 7 دن بعد وانیہ کی ماں نے اسے نصیحت کی کہ بالکل اسی طرح جب ہمارے معاشرے میں کوئی لڑکی گرتی ہے یا بگڑتی ہے تو سب سے پہلے کوئی امیر شخص اس کی عزت کو نوچتا ہے، پھر دل بھر جانے کے بعد اپنے سے کمزور لوگوں کے لیے اسے چھوڑ دیتا ہے۔ اگر آج تم نے اپنے دوست کے کہنے پر گھر سے باہر رات گزاری تو کل کو گلی کا کتا بھی تجھے نوچ کھائے گا۔ ماں کے اتنے سمجھانے کے باوجود وہ اپنے ارادے سے باز نہ آئی اور اپنے نفس کی خواہش پوری کی۔ وانیہ کی ان حرکات نے اس کی ماں کی جان لے لی اور وہ اپنی بیٹی کا درد لیے اس دنیا سے چلی گئی۔ ماں کی وفات کے بعد اس کے والد نے معاف کر دیا اور اسے رہنے سہنے کا طریقہ سکھا دیا، مگر مرتا شاید اس کی پرورش میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہوگی۔ وانیہ اب بھی اپنی ماضی کو بھول نہ پائی اور غلطی پر غلطی کر رہی تھی۔ وانیہ کی بڑی سی بڑی خواہش پوری کرنا اس کے باپ کی زندگی کا واحد مقصد تھا۔ والد کی بیٹی سے ایک چھوٹی سی محبت کی مثال یہ تھی کہ عید خرید تھی، وانیہ کے لیے جوتے اور کپڑے آ گئے تھے۔
जबकि वानिया की बाकी सहेलियों के पास चूड़ियाँ और मेहंदी भी थी। मगर उसके वालिद के पास इतनी रकम नहीं थी कि वो अपनी बेटी के लिए चूड़ियाँ और मेहंदी खरीद सके, इसलिए उसने सिर्फ जूते और कपड़ों पर इक्तिफा किया। मगर जूते और कपड़ों के साथ मेहंदी और चूड़ियाँ न पाकर वानिया ने घर सर पर उठा लिया। उसके वालिद से अपनी बेटी का रोना बर्दाश्त न हुआ। वो चूड़ी और मेहंदी वाली दुकान पर गया, वहाँ पर अपना पगला गिरवी रखा और वहाँ से चूड़ी और मेहंदी वानिया के लिए खरीद लाया। ईद के 3 दिन तो उसे कोई मुशक्कत मजदूरी न मिली। ईद के चौथे दिन उसको काम मिला। उसने सारा दिन मजदूरी की और शाम को वो पैसे जाकर वानिया की मेहंदी और चूड़ी वाले दुकानदार को दिया और वहाँ से अपना पगला वापस लिया। वो के सबके वालिदैन अपनी औलाद से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, मगर इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जो घर की इकलौती औलाद होती है उसके कुछ ज्यादा ही नाज नखरे उठाए जाते हैं। वानिया के बेटे आंसू उसके वालिद के लिए ये हैसियत रखते थे जैसे जिगर से खतरा खतरा खून बह रहा हो। यही वजह थी कि घर की कोई चीज़ खरीद कर भी वानिया की खुशी या ख्वाहिश को पूरा करना पड़ता तो उसके वालिद कर दिया करते थे। वानिया अगर समझदार होती तो अपने वालिदैन की कुर्बानियों का एहसास करके उनकी कदर करती, मगर वालिद की कुर्बानियों ने वानिया को बहुत ज़्यादा जिद्दी और खुद सर बना दिया था। आवाज़ जवानी में वानिया ने गांव के जागीरदार के बेटे से मोहब्बत कर ली और उससे शादी करने की जिद बना ली। वानिया के वालिद ने मना कर दिया क्योंकि जागीरदार उसके फैमिली बिल्कुल भी राजी नहीं थे और एक बाप एक नौजवान लड़के को अपनी बेटी कभी सफर नहीं करता। मगर वानिया जो बहुत ज़्यादा खुद सर और जिद्दी हो गई थी, उसने वालिद की बात मानने से इनकार कर दिया। बात बढ़ती गई। वानिया ने रो धोकर और जिद करके देख लिया, मगर अब की बार उसके वालिद पर कोई असर न हुआ। जब और कोई सूरत नजर न आई तो वानिया ने अपने महबूब के कहने पर अपने वालिद को खाने में जहर मिलाकर दे दिया, जिससे उसका बाप अबदी नींद सो गया। बाप की मौत के कुछ अरसा बाद वानिया अपने महबूब के साथ घर से फरार हो गई। जागीरदार के बेटे ने तकरीबन 1.5 साल वानिया को रखा। वानिया अब उम्मीद से थी और चंद माह में माँ बनने वाली थी, जबकि उस दौरान जागीरदार के बेटे के सर से मोहब्बत का भूत उतर चुका था। जागीरदार ने अपने बेटे से कतई ताल्लुक कर रखा था। बेटे को सिर्फ इस शर्त पर घर आने की इजाज़त होती कि वो अपनी बीवी यानी वानिया को तलाक देकर आए। जागीरदार का बेटा भी अब बाहर से उतर चुका था। मोहब्बत के नाम पर अपनी महबूबा का जिस्म भी नोच चुका था। उसने वानिया को तलाक देने का सोचा, मगर फिर उसके दिल में ख्याल आया कि वानिया की कोख में मौजूद बच्चा दुनिया में आने के बाद उसके लिए मुश्किलात पैदा न करे, इसलिए उसने गांव की दाई को कहकर वानिया को जहर का इंजेक्शन लगवा दिया और यूं वानिया अपने महबूब के हाथों ही अपनी मौत मर गई। कहते आखिर वक्त में तो उसकी ज़बान पर कलमा नहीं था, बस ये ख्वाहिश थी कि उसका बाप जिंदा होता और उसे खबर में उतारने वाला कोई मुहर्रम रिश्ता बाकी होता।